نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو جناب محمد زاہد حبیب قادری رضوی کے بھائی محمد شاہد قادری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے چہلم کے ایصال ثواب کے لیے چہلم کا انعقاد فرمایا، اور جو دکھ آپ کو ہے، آپ کے اہل خانہ کو ہے، وہ ہم بہت محسوس کر سکتے ہیں، اور اس پر سوائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں اس صبر پر اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی کیونکہ جس طرح ابھی علماء کرام نے فرمایا کہ ہر شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک نے لوٹ کر جانا ہے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ ہماری اپنی کیا حیثیت ہے، ہماری کیا اپنی حقیقت ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے، چاہے وہ مال اور دولت ہو، علم و فضل ہو، عمر ہو، اولاد ہو، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اس تقسیم کا ہی حصہ تھا کہ زاہد حبیب قادری صاحب کے بھائی ہم سے رخصت ہو گئے۔ ایک دن ہم سب نے چلے جانا ہے، تو جب اس تقریب کا اختتام ہو تو میری طرف سے 63 قرآن پاک اور 5 لاکھ درود پاک کا نذرانہ اس میں ہدیہ پیش کرتا ہوں، اور یہ پیغام بھی اس کے ساتھ دینا چاہتا ہوں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس تقریب میں اتنے علماء کرام، مشائخ عظام، قائدین اور درد رکھنے والے عشاقان رسول موجود ہیں۔ اور آج ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ خاص طور پر پاکستان میں اہل سنت کو کس طرح دیوار سے لگایا جا رہا ہے، کس طرح ہماری طاقت کو چھینا جا رہا ہے، کس طرح اہل سنت مصیبت جھیل رہے ہیں، مشکلات سامنے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب زرداری حکمران تھا تو وہ آج تک یہ کہتے رہے کہ زرداری سب پر بھاری۔ پھر نواز شریف کی گورنمنٹ تھی، اس کے بعد وہ وزیر اعظم بنا، تو اس وقت پورا ایشیا یہ کہتا تھا کہ بس جتنی طاقت نواز شریف رکھتا ہے شاید کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ ہندوستان بھی بہت اچھلتا تھا، اس کی دوستی پر ناز کرتا تھا، اور آج پاکستان میں عمران خان کی حکومت ہے تو آج یہود و نصارہ بھی اس پر ناز کرتے ہیں کہ آج کوئی بہت بڑا کمال یہ حکمران دکھا رہے ہیں۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حکمرانی کسی کی بھی رہی نہیں ہے۔ جب فرعون بھی نہیں رہا، شداد بھی نہیں رہا، نمرود بھی نہیں رہا، آج ان کے قصے ہیں صرف۔ وہ نواز شریف کہ جس کے دور میں غازی ممتاز حسین قادری کو شہید کیا گیا، اس کی مرضی بھی شامل تھی، تو ان حکمرانوں کو بھی یہ سوچ لینا چاہیے کہ وہ نواز شریف جس وقت سے غازی ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا وہ ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ اور ذلتوں کی گہرائی میں جاتے رہیں گے۔ میں عمران خان کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تم نے آسیہ ملونہ کو ملک سے فرار کروایا تو یہ نہ سمجھو کہ تم ہمیشہ رہنے والے ہو، تم بھی ایک دن آؤ گے کہ تمہارا بھی اس سے زیادہ برا حشر ہوگا۔ اور آج تم وزیر اعظم نہیں ہو، آج کوئی اور وزیر اعظم ہے، زرداری صدر نہیں ہے، کوئی اور صدر ہے، مگر کل میں نہیں ہوں گا تو میرا بیٹا ہوگا، کل میں نہیں ہوں گا تو میرا شاگرد ہوگا، کوئی میں نہیں ہوں گا تو میرے نیچے کا ذمہ دار ہوگا۔ آج اگر کوئی پیر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، وہ دین کا کام کر رہے ہیں، ان کو نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، تو وہ ایک دن نہیں ہوں گے تو ان کا بیٹا اسی راہ پر چل رہا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔
تو اہل سنت کو ختم نہیں کر سکتے. حضور علیہ السلام کی ناموس کو ختم کرنے کا سوچنے والے وہ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، مگر ناموس رسالت کا کام بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو آج جس طرح ناموس رسالت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، کس طرح ناموس رسالت کے خلاف صف آرا ہوا جا رہا ہے، تو یہ سب ہمیں بھی اس میں سوچنے کا مقام ہے. ہمیں بھی اس پر بہت زیادہ سر جوڑ کر بیٹھنے کا مقام ہے. وقت ہے کہ ہمیں سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی ہم مایوس نہیں ہیں. ہمیں مایوسی نہیں ہوتی. مایوسی کفر کی طرف لے کر جاتی ہے، مایوسی اختلاف کی طرف لے کر جاتی ہے. ہم مایوس لوگ نہیں ہیں. ہمیں مایوس نہیں ہونا. کیوں مایوس نہیں ہونا؟ کہ ہمارے اگر کوئی کہتا ہے کہ میرا امریکہ سب سے بڑا مددگار ہے، کوئی کہتا ہے میرا سعودی عرب سب سے بڑا مددگار ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مددگار ہمارے سے بڑا کسی کے پاس بھی نہیں ہے، کیونکہ میرے مددگار میرے غوث پاک ہیں. میرے مددگار میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور اگر ہمارا عقیدہ، اگر ہماری نسبت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو آپ یقین جان لیں کہ آپ سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے. آپ سے بڑا، آپ کے پاس جتنا بڑا مددگار، جتنے بڑے مدد آپ کے پاس ہے، کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اور آج دیکھ لیں، آج پاکستان کا ماحول دیکھ لیں. ہم تو اپنی زبان سے کہنے میں جھجکتے نہیں ہیں، گھبراتے نہیں ہیں، نہ ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے. ہاں، پریشانی تو جب ہونا کہ انسان موت سے ڈرتا ہو. جو موت سے نہیں ڈرتا اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ہم تو جینے کا ہی شوق نہیں ہے، تو کوئی مرنے سے کیا ڈرے گا. جیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام پر، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں موت سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور آج دیکھ لیں جو پاکستان کا ماحول ہے، آج سے قبل 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال 15 سال قبل کا پاکستان دیکھ لیں کہ اس وقت کیا ہوتا تھا کہ افغانستان میں وہاں کے افغانی مشقت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، لڑائیاں لڑ رہے ہیں. پاکستان میں بھی وہ زر خرید ایسے غلام پیدا کر لیے گئے جو طالبان کے نام پر پاکستان کے اندر انہوں نے وہابیت کو ابھارنے کی کوشش کی، انہوں نے دہشت گردی کی کوشش کی. تو آج پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کا خاتمہ ہوا ہے نا، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پر کہ آج ہماری پاک فوج کا پیچھے اس کا ہاتھ ہے کہ آج پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوا ہے. دہشت گردی کا خاتمہ پاکستان میں ہو گیا. ایک ایک دن میں 100 بم دھماکے بھی اس پاکستان میں ہوئے. ایک ایک دن میں 2 ہزار لوگ بھی اس پاکستان میں شہید ہوئے، مارے گئے. مساجد پر 10 مساجد پر حملے ہوئے، مزارات اولیاء پر حملے ہوئے. وہ دور کون سا تھا؟ اور اگر وہ طالبان تھے، وہ اگر مجاہد تھے، تو جب افغانستان کے اندر جو کامیابی ملی، افغان لوگوں کو جو کامیابی ملی، تو اگر ان کو کامیابی ملتی نا، تو پاکستان کے اندر ساتھ اگر ان کا کوئی تعلق ہوتا، ان کا کوئی تعلق ہوتا، ان کا کوئی واسطہ ہوتا، تو یہ سڑکوں پر ناچ رہے ہوتے. آج یہ کبھی محسوس کیا آپ لوگوں نے کہ اگر افغانستان کے طالبان کا تعلق ہمارے پاکستان کے طالبان دہشت گردوں سے ہوتا، اور وہاں پر وہ کامیاب ہو گئے، اور پوری دنیا ان کی کامیابی پر ناز بھی کر رہی ہے اور دنگ بھی ہے اور حیرت بھی ہے ان کو کہ کس طرح کامیاب ہو گئے. تو میں کہتا ہوں کہ اگر یہ تعلق ان سے ہوتا تو یہ پاکستان میں موجود لوگ آج ناچ رہے ہوتے، آج سڑکیں بھری ہوتی. آج دیکھ لیں کہ ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے. وہ الگ لوگ ہیں، یہ الگ لوگ ہیں. یہ جو لوگ ہیں یہ سعودی عرب کی پیداوار ہیں. یہ جو لوگ ہیں یہ امریکہ کی پیداوار ہیں، ان کے غلام ہیں، ان کے یہ زر خرید نوکر ہیں. تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ جس طرح اس حکومت میں حکمرانوں نے، یہ حکمرانوں کو پیغام ہے، یہ پیغام اسی لیے کہ آج تم موجود ہو، کل نہیں ہوگے، کل کوئی اور حکمران ہوگا. تم اپنی آخرت کی فکر کرو. تم یہ فکر کرو کہ تمہارا آخر کیا ہوگا، تمہارا اینڈ کیا ہوگا، تمہارا خاتمہ کس طرح سے ہوگا. تم نے جو کچھ بھی کیا، آج بھی تمہارے پاس وقت ہے کہ جس طرح تم نے لبیک یا رسول اللہ کے ذمہ داران کو، جس طرح دھرنے میں تم نے قتل عام کیا، جس طرح تم نے کھلے عام جو ہے دہشت گردی کی، ریاستی دہشت گردی کی. آج ریاستی دہشت گردی کے بعد تم نے درجنوں لوگوں کو شہید کر دیا، اور سینکڑوں لوگوں کو جو ہے تم نے آج جیلوں میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں وہ لوگ. تو آج کوئی ان کے لیے بولنے والا نہیں ہے.
کوئی ان کے لیے سوچنے والا نہیں ہے، تو یہ یاد رکھو کہ آج نہیں تو کل یہ یا رسول اللہ کہنے والے تمہارے اوپر سر پر بیٹھے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ہمیں امید ہے اس بات کی، ہم مایوس نہیں ہیں۔ آج نہیں تو کل ہماری سمجھ ضرور ہمیں آ جائے گی کہ ہمیں بیٹھنا ہے اور اپنی بیٹھ کر طاقت بنانی ہے۔ تو ہمارا یہ مطالبہ ہے یہ حکمرانوں سے کہ حکمران جو ہے وہ ہوش کے ناخن لیں، اور جو ہمارے مظلوم جو لوگ ہیں جو قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، سعد رضوی سمیت ان کے تمام لوگ جتنے بھی اہل سنت کے اکابر ہیں، ان کو فوری رہا کیا جائے، اور کسی طرح بھی کچھ بھی کر کے مفتی منیب الرحمان صاحب کی سربراہی میں کوئی کمیٹی تشکیل دی جائے، تو کوئی مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی جائے۔ آج اگر تم اہل سنت کے دیوار سے لگانے کی سازش کر رہے ہو، آج ان کو اگر کچلنے کی سازش کر رہے ہو، تو یہ تم کبھی بھی اس میں کامیاب نہیں ہوگے انشاءاللہ تعالی۔ تو ہمیں ختم نہیں کر سکتے، حضور علیہ السلام کی محبت ختم نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، عشق رسول میں ہی ہمیں موت عطا فرمائے، اور جو لوگ شہادت کی تمنا رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ میں یہ کہتا ہوں ایک مرتبہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زاہد حبیب بھائی کو، ان کے اہل خانہ کو صبر عطا فرمائے، اور صبر پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔